سورۃ الزمر کی آیت نمبر 29۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ضرب اللہ مثلا رجلا، بیان کی اللہ رب العالمین نے مثال ایک آدمی کی فی شرکاء متشاکسون، جس میں کئی قسم کے مالک شریک ہیں، ایک دوسرے کے ضدی، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک آدمی ہے جو خالص ہے ایک آدمی کے لیے، هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ انک میت وانہم میتون، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور یقیناً یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامہ، پھر کوئی شک نہیں کہ تم قیامت کے دن عند ربکم تختصمون، اپنے رب کے ہاں جھگڑا کرو گے۔ ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے موحد کی یعنی توحید والے کی اور مشرک یعنی شرک والے کی ایک مثال بیان فرمائی ہے، اور مثال بیان فرما کے اللہ پاک نے مجھ سے، آپ سے، قرآن کریم کے ہر قاری سے، ہر پڑھنے والے سے یہ پوچھا ہے کہ کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جیسے یہ دونوں برابر نہیں، اسی طرح توحید والا اور شرک والا یہ بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فیصلہ کن بات ارشاد فرمائی، آپ ان کو اس بات پہ فیصلہ فرما دیں۔ میرے محترم دوستو، جیسا کہ گزشتہ آیت میں یہ بات آئی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے بہت ساری مثالیں بیان کی، انہی میں سے یہ ایک مثال ہے موحد کی اور مشرک کی۔ اس کو بند کر دو۔ ایک شخص جو غلام ہے کسی کا، لیکن وہ جو غلام ہے، جو نوکر ہے، جو ملازم ہے، وہ ایک آدمی کا نہیں، اس کے مالک کئی ہیں، اور وہ جو مالک ہیں وہ بھی سب ایک سوچ رکھنے والے نہیں، وہ مختلف سوچیں رکھنے والے، ان کی آپس میں بھی ضد و ضدی ہے۔
اب یہ جو غلام ہے، یہ جو نوکر اور ملازم ہے، اس کی پوزیشن کیا ہوگی کہ ایک مالک اس کو ایک طرف کھینچے گا، دوسرا دوسری طرف کھینچے گا، ایک مالک اس کو ایک کام بھیجے گا، دوسرا دوسرے کام بھیجنے کی کوشش کرے گا، اور یہ ملازم اور نوکر جو کئی مالکوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس سے ایک بھی خوش نہیں ہوگا، سارے ہی اس سے لڑتے رہیں گے، اور پھر سارے مالکوں میں سے کوئی بھی اسے اپنا نہیں سمجھے گا، ہر کسی کو یہی ہوگا یہ پتہ نہیں اس کا سگا ہے کہ میرا سگا ہے، اس کا وفادار ہے کہ میرا وفادار ہے، اس پہ اعتماد کسی کا نہیں بنے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ کوئی مالک اس کا خیال نہیں رکھے گا، کیونکہ ہر کوئی یہ کہے گا کہ اس کے پاس جاتا ہے وہ خیال رکھے، وہ کہے گا اس کے پاس جاتا ہے وہ خیال رکھے، یعنی نہ تو اس سے کوئی مالک خوش ہوگا، نہ کوئی مالک اس پہ اعتماد کرے گا، نہ ہی کوئی مالک اس کا خیال رکھے گا۔ دوسری طرف ایک غلام ہے یا ایک کسی کا نوکر اور ملازم ہے، وہ ایک ہی آدمی کا ہے، اب وہ چاہے سخت ہے، چاہے نرم ہے، چاہے جیسا بھی ہے، لیکن وہ ایک ہی ہے۔ اس کو پتہ ہوگا کہ یہ میرا ہی غلام ہے، وہ اس سے جو کام لے گا، یہ اس کا جو کام کرے گا، وہ اس سے خوش ہوگا، وہ اس پہ اعتماد کرے گا کہ یہ میرا ہی ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے، اور وہ اس کا خیال بھی رکھے گا کہ اس کا خیال میں نے ہی رکھنا ہے، کسی اور نے نہیں رکھنا۔ اب اللہ پاک یہ سوال کرتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ ان دونوں غلاموں میں سے اچھی حالت کے اندر کون سا غلام ہے، جس کے کئی مالک ہیں یا جس کا ایک مالک ہے؟ کیوں جی، ہمارا فیصلہ کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے؟ چلو ہم اپنی مثال لے لیں کہ میں اگر بالفرض کسی جگہ پہ ملازمت کرتا ہوں اور اس ادارے کا ایک سربراہ نہیں ہے، اس کے کئی سربراہ ہیں، اور ہر سربراہ با اختیار ہے، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو نوکر ہے، یہ جو ملازم ہے، میں جہاں پہ ملازمت کر رہا ہوں تو میری تو کھچڑی بنی رہے گی، ادھر والا ادھر کھینچے گا، ادھر والا ادھر کھینچے گا، یہ بھی خوش نہیں ہوگا، وہ بھی خوش نہیں ہوگا، اس کو بھی مجھ پہ اعتماد نہیں ہوگا، اس کو بھی مجھ پہ اعتماد نہیں ہوگا، یہ بھی میرا خیال نہیں رکھے گا، وہ بھی میرا خیال نہیں رکھے گا۔ اور ایک شخص جو ہے وہ ایک ہی شخص کے پاس ملازم ہے، ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی ادارے میں، اس کا مالک ایک ہی با اختیار ہے، اب وہ مالک اس پہ اعتماد بھی کرے گا، اس سے خوش بھی ہوگا، اس کا خیال بھی رکھے گا، یار یہ میرا ملازم ہے، اس کا میں نے خیال رکھنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے جب تمہارا فیصلہ یہ ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہے، تو اسی سے سمجھ جاؤ کہ توحید والا اور شرک والا یہ بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ توحید والا ایک اللہ کا ہے، اللہ کا بن کے رہتا ہے، اس کو سکون ہے کہ جب بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آئے گی، میں نے ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ بیماری ہے، میں نے تب اس کو بتانا ہے، مقدموں میں الجھ گیا، میں نے تب اس کو بتانا ہے، میرا کوئی مسئلہ پھنس گیا، اٹک گیا، میں نے پھر اسی کے سامنے جانا ہے۔ اور جو شرک والا ہے، مشرک ہے، وہ ایک ہی وقت میں کبھی اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، کبھی اللہ کے غیر کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، کبھی کہے گا کہ جناب فلاں بابا جی کو خوش کریں، کبھی کہے گا فلاں آستانے پہ جائیں، کبھی کہے گا فلاں چوکھٹ پہ جائیں، کبھی گھوڑے کی پوجا کرے گا، کبھی گائے کی پوجا کرے گا، کبھی پتھر کے مجسموں کو اپنا جو ہے وہ کرتا دھرتا سمجھے گا، اور کبھی کسی انسان کے سامنے جھکے گا۔ وہ جیسے کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، 1000 سجدے سے بندے کو دیتا ہے نجات۔ ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے جو در در پہ جھکتا ہے،
وہ پھر ساری زندگی میرے دوستوں ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ مثال تمہاری سمجھ میں اور عقل میں آ جائے تو کہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں توحید نصیب فرمائی۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی، رجلا، ایک ایسے آدمی کی، فیہ شرکاء متشاکسون، جس کے کئی مالک اس کے شریک ہیں اور وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ضد رکھتے ہیں۔ مالکوں کا اکا ہو تو چلو پھر بھی گزارا ہو جائے گا، جہاں مالکوں کی کھینچا تانی اور زدہ زدی چل رہی ہو وہاں تو ملازم جو ہے وہ تو بیچارہ اجڑ گیا۔ اور دوسری طرف فرمایا وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، ایک آدمی ایسا ہے جو ایک ہی آدمی کے لیے خاص ہے، وہ سلامت ہے ایک کے لیے ہی، ایک کی سپرد ہے۔ تو اب اللہ پاک سوال کرتے ہیں هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ یقیناً ہر عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ نہیں، یہ برابر نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ مثال سمجھ آ جائے تو اسی سے سمجھ جاؤ کہ توحید والا اور شرک والا بھی برابر، زور سے بولو، برابر نہیں ہے۔ توحید والا بھی شرک والا بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو توحید والا راحت میں ہے، توحید والا اللہ کو خوش کر جاتا ہے، توحید والے کا اللہ اس کا خیال رکھتا ہے، اور شرک والا در در پہ جھکتا ہے، کسی در سے بھی اس کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ مثال سمجھ آ گئی تو کہو الحمدللہ۔ میرے محترم دوستو، میرا آپ کا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے بول دیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ جو یہ توحید کا کلمہ لے کر دنیا سے جائے گا اس کے لیے آخرت میں جنت ہی جنت ہے۔ تو اس نعمت پہ ہم کیوں نہ کہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کریں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر انسان اس بات کو جانتے نہیں۔ انسانوں کی اکثریت اس سے لا علم ہے، جاہل ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ 1 ارب کے قریب کم و بیش مسلمان ہیں، باقی دنیا کی آبادی کا 6 ارب حصہ وہ آج بھی کفر اور شرک میں مبتلا ہے، شرک کے اندر مبتلا ہے۔ اور جو 1 ارب مسلمان ہیں ان میں سے بھی توحید والے خالص کتنے ہیں اس کا اندازہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا تجزیہ، قرآن کریم کا تجزیہ یہ ہے کہ اکثر لوگ توحید والے عقیدے سے لا علم ہے، جاہل ہے، وہ شرک میں مبتلا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ان تھوڑے لوگوں میں رکھا ہے جو کم سے کم توحید والے تو ہیں۔ اللہ ہمیں زندگی بھی توحید پہ نصیب فرمائے اور موت بھی توحید پہ نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، جب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ توحید کی دعوت دیتے اور ایک اللہ کی بات کرتے، اور اس معاشرے میں ایک اللہ کی بات کرتے جو معاشرہ گردن تک شرک کے اندر ڈوبا ہوا تھا، گردن تک، پیدا ہوتے بچے کو شرک سکھانا شروع کرتے اور شرک کے اندر ہی وہ بڑا ہوتا، شرک کے اندر ہی وہ جوان ہوتا۔ اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی کہ اللہ ایک ہے۔ آپ بھی بولو اللہ ایک ہے۔ اس معاشرے کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ جب ایسے ماحول میں ایک اللہ کی بات کریں گے تو لوگ تو دشمن بنیں گے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی، آپ کے ساتھ عداوت کی، آپ کے ساتھ ضد لگائی، اور پھر ضد میں یہاں تک پہنچے کہ کہنے لگے شاعر نتربص بہ ریب المنون، یہ ایک ایسا شاعر ہے، کوئی نبی نہیں ہے، یہ شاعر ہے،
دیوانہ ہے اور بڑی جلدی مر جائے گا، مر جائے گا، اس کا عقیدہ نظریہ بھی ختم ہو جائے گا، جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ پاک نے اس کا جواب ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، ان مت فہم الخالدون، میرے محبوب آپ اگر دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ کیا سدا رہیں گے یہاں پہ؟ انہوں نے بھی تو جانا ہی، یہ کون سا ہمیشہ رہیں گے؟ یہاں پہ اس کو اس انداز میں فرمایا گیا، انک میت وانہم میتون، آپ بھی دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں اور یہ بھی مرنے والے ہیں، آپ پہ بھی موت آئے گی، ان پہ بھی موت آئے گی۔ اس میں گویا اس بات کا بھی اظہار کر دیا اللہ رب العالمین نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جو آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے، وہ جانے کے لیے ہی آیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ دنیا سے جائیں گے تو رہیں گے یہ بھی نہیں، مریں گے یہ بھی مریں گے، آپ بھی دنیا سے جائیں گے، اور فیصلے کہاں پہ ہوں گے؟ فیصلے اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر ہوں۔ انک میت وانہم میتون، آپ بھی دنیا سے جائیں گے، یہ بھی دنیا سے جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ میت یا کہ شد کے ساتھ، میت اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مستقبل میں مرنے والا ہو، یا کہ شد کے ساتھ میت اس شخص کو کہا جاتا ہے جس پہ مستقبل میں موت آنے والی ہو، اور میت میم اور یا پہ جزم اور سکون کے ساتھ میت اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مر چکا ہو۔ ہمارے یہاں تو جو مرا ہوا اس کو میت کہتے رہتے ہیں، میت انہوں نے والو۔ اب میت جو کا لفظ جو ہے یہ آگے چل کے مرنے والے کے لیے، اس معنی میں میں اور آپ سب میت ہیں، کیونکہ ہم نے سب نے مرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ آپ بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، انہم میتون، یہ بھی جانے والے ہیں۔ تو لہذا اگر کوئی شخص اس آیت کی وجہ سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مرے ہوئے ہیں، جیسا کہ مماتی اور غلط عقیدے کے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مرے ہوئے ہیں، تو یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آئی، لیکن اللہ کے نبیوں کی موت ایسے ہی ہوتی ہے کہ ایک کمرے سے وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے، وہ مرتے نہیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور کے اندر زندہ ہوتے ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، اللہ ان کو نماز کا بھی موقع دیتا ہے، وہ اپنی قبور کے اندر نماز بھی پڑھتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جو میری قبر یعنی میرے روضہ پاک کے پاس درود پاک پڑھے گا اس کو میں خود سنوں گا۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، با ادب نصیب فرمائے۔ جس نے نہیں جانا وہ آمین نہیں کہہ رہا، اور جس نے جانا ہے وہ زور سے کہہ رہے آمین۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ قبولیت کی گھڑی اللہ کو پتہ ہے، کسی گھڑی میں آپ کی آمین لگ گئی، قبول ہو گئی، تو اللہ آپ کو بار بار، مجھے آپ کو بار بار اللہ توفیق دے گا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مرے ہوئے ہیں، اس لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے یہ قرآن کریم کے اندر معنوی تحریف ہے، قرآن کے معنی کو بدلنے والی بات ہے، کیونکہ یہاں میت کا معنی مرا ہوا نہیں، مرنے والا ہے۔ آپ مرنے والے ہیں، آپ پہ موت آنے والی ہے، لیکن موت آنے کے بعد کیا ہوگا وہ احادیث نے واضح کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام موت کے آنے کے بعد پھر اللہ ان کو زندگی دے دیتا ہے۔ ایک شہید زندہ ہوتا ہے، قرآن کریم نے بتایا، بل احیاء، شہید کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہوتا ہے۔
لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ کے راستے میں جو شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے۔ شہید قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ شہید کا درجہ زیادہ ہے یا نبی کا درجہ زیادہ ہے؟ نبی کا درجہ زیادہ ہے۔ تو جب شہید زندہ ہے تو جو اس سے اعلیٰ درجے کا ہے وہ تو یقیناً بطریق اولا وہ زندہ ہوگا۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، ان کے اندر کوئی جان نہیں، یہ عقیدہ گمراہی والا عقیدہ ہے۔ قرآن و سنت کا، علماء حق کا، علماء اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبور میں زندہ ہوتے۔ انک میت، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ پہ بھی موت آنے والی ہے۔ انہم میتون، یہ لوگ بھی مرنے والے۔ ثم انکم، اللہ پاک فرماتے پھر تم لوگ سب یوم القیامتی، قیامت کے دن عند ربکم تختصمون، اپنے رب کے پاس جھگڑا کر رہے ہوگے، وہاں جا کے پھر عدالتیں لگیں گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر، اللہ کی عدالت کے اندر جھگڑے پیش ہوں گے۔ توحید والے، شرک والے جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے مخالف، ان کا وہاں پہ جا کے فیصلہ ہوگا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ سنت والے، بدعت والے، جھگڑنے کی بات نہیں، اپنی اپنے بات پہ عمل کرتے رہیں، بے شک اللہ کے ہاں جا کے فیصلہ ہو جائے گا صحیح کون تھا غلط کون تھا۔ حق والے، باطل والے آج دنیا میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں۔ اللہ پاک فرماتے الجھنے کی ضرورت نہیں، جس کام پہ لگے ہو لگے رہو، میرے دربار میں آؤ گے میں فیصلہ کر دوں گا صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں کہ مختلف قسم کے جھگڑے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اور فرمایا سب سے پہلے جو جھگڑے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں عدالت میں جو پیش ہوں گے وہ خاوند اور بیوی کے جھگڑے ہوں گے۔ خاوند اور بیوی پیش ہوں گے، بیوی کہے گی جی میرے حقوق ادا نہیں ہوئے، خاوند کہے گا میرے حقوق ادا نہیں ہوئے، بیوی کہے گی مجھ پہ ظلم و ستم کیا گیا، خاوند کہے گا جی میرے ساتھ زیادتیاں ہوئیں۔ تو فرمایا کہ وہاں خاوند اور بیوی کی زبانوں کو بند کر کے اللہ ان کے جسموں سے گواہی لے گا کہ تم بتاؤ کہاں کہاں زیادتی ہوئی، کہاں کہاں خیانت ہوئی۔ پھر مالک اور ملازم، نوکر اور مالک یہ پیش ہوں گے، یہ ایک دوسرے کے خلاف جھگڑے پیش کریں گے۔ پھر عام ہمسائے اور دکاندار، ایک دوسرے کے کاروباری پارٹنر، ساتھ رہنے والے، یہ پیش ہوں گے اور ان کے جھگڑے پیش ہوں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مقتول اپنا کٹا ہوا سر لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، یہ فلاں شخص اس نے مجھے قتل کیا، اللہ مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ وہاں پہ جانوروں کے جھگڑے نمٹائے جائیں گے۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بے سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو وہ بھی اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگا اور اللہ پاک اس کا بھی بدلہ دلوائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ جتنے جھگڑے دنیا کے اندر ہیں ان سب کے نکھیڑے کہاں پہ ہوں گے؟ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہوں۔ میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، حق پہ ہے، رائٹ پہ ہے، اس کا حق بنتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جھگڑ کے لڑ کے اپنا حق لے سکتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا جو صرف اس لیے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں میرا حق نہ ملے لیکن جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، فساد نہ ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں اس کو جنت کے بیچوں بیچ محل ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے۔ آج اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو ہمارے بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ آج ساری لڑائیاں کس لیے جی؟ ساڈا حق کتنے رکھ، اسی لیے لڑائیاں۔ اور بندے کیا دیتے ہیں جی اپنے حق کی خاطر لڑ رہا ہوں جی، ٹھیک لڑ رہا ہوں۔ بھائی اللہ کے محبوب نے اسی کو فرمایا جو ٹھیک لڑ رہا ہے یہی چھوڑ دے،
اس لیے چھوڑ دے کہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے بیچ میں محل ملے۔ اللہ ہم سب کو ایسے امن و آشتی کے ساتھ، صلح کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ اپنا یہ وقت اچھے انداز سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ توحید خالص اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے جو ہماری سب سے بڑی ضرورت۔ یہاں پہ ایک اور حدیث پاک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جی جس کے پاس پیسے نہ ہو، غریب آدمی، یہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا، پہاڑوں کے برابر اس نے اعمال کیے ہوں گے، لیکن کسی کو ستایا، کسی کو تکلیف دی، کسی کا حق مارا، کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، قیامت کے دن یہ حق والے آئیں گے، یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ دنیا میں جس کے ساتھ معاملہ ہو وہ دنیا میں کلیئر کر لے، صاف کر لے، ادا کر دے یا معاف کرا لے، ورنہ وہاں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے نیک اعمال کے۔ نیک اعمال دینے پڑیں گے، اپنی زندگی کے روزے، نمازیں، تہجدیں، قرآن کی تلاوت، عمرے اور حج اور تبلیغیں، یہ ثواب ان کو دینا پڑے گا، اور یہ ثواب دیتے 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 اعمال ختم ہو جائیں گے، اعمال ختم ہو جائیں گے۔ حق والے ابھی کھڑے ہیں، اب یہ حاجی صاحب، یہ جو ہے تبلیغی صاحب، اور یہ نیک آدمی، یہ تہجد گزار اور یہ عالم دین اور صوفی اور قاری صاحب جس نے لوگوں کو ستایا ہے، تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے، اس کے ابھی حق باقی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ کہیں گے ایمان تو نہیں دیں گے، اللہ ایمان کسی کا کسی کو نہیں ملے گا، ایمان اپنا اپنا، اعمال کا تبادلہ ہوگا۔ اب ایمان اس سے نہیں لیا جائے گا، لیکن اس لوگوں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب یہ پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر، جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا تھا، پہاڑوں کے برابر گناہ لے کے یہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مفلس ہے، یہ ہے میری امت کا مفلس۔ تو ایسی مفلسی سے اللہ ہمیں بچائے، دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو یہیں پہ رفع دفع کر لے، اسی میں سلامتی اور عافیت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك